السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بچپن کے خوبصورت ایام گاؤں کے سادہ مگر دل فریب ماحول میں گزرے۔ ماں کے خالص پیار اور خالص خوراک کے سنگ یہ حسین دن اب یادوں کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان حسین یادوں کا ایک منظر اب بھی اچھی طرح یاد ہے۔ گاؤں میں بھیک اور خیرات مانگنے والی کچھ عورتیں بما بچوں کے داخل ہوئیں اور گھر گھر جا کر صدائیں لگاتے ہوئے مانگنا شروع کر دیا۔ ہم معصوم بچے ان عورتوں کے ہاتھ میں پکڑے ہوا میں لہلہاتے رنگ برنگے خوبصورت غباروں کو دیکھ کر بہت محظوظ ہوتے۔ ہر بچے کی خواہش تھی کہ ایسے ہی خوبصورت غبارے اس کے پاس بھی ہوں، لہٰذا ہم سب نے شور مچا دیا اور اپنی اپنی ماؤں کی طرف بھاگے تاکہ یہ غبارے حاصل کر سکیں۔ گاؤں میں اس وقت پیسے کی ریل پیل تو اتنی نہ تھی، مگر ایک چیز ہر گھر میں بڑی وافر مقدار میں ہوتی تھی۔ وہ چیز تھی گندم کے دانے یا گندم کا آٹا۔ بھیک مانگنے والی عورتیں خیرات میں آٹا مانگتیں۔ یہ عورتیں بہت چالاک ہوتی تھیں۔ خیرات تو ہر گھر سے لے ہی لیتیں، بلکہ ان کے ساتھ جتنے بچے ہوتے ان کا بھی حصہ مانگ لیتیں۔ اگر کوئی شیرخوار بچہ ہوتا تو اس کے لیے دودھ کا تقاضا کرتیں، بلکہ ان کی کوشش ہوتی کہ کہیں سے پکی پکائی روٹی مل جائے تو بہت اچھا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب وہ اپنے غبارے بیچنے کی کوشش کرتیں، جس میں وہ ضرور کامیاب ہو جاتیں۔ وہ اتنی ذہین اور چالاک ہوتی تھیں کہ گاؤں کے بہت سارے بچوں میں سے انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بچہ اس گھر کا ہے جس میں اب وہ موجود ہیں۔ وہ بڑی چالاکی سے ایک دو غبارے اس بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیتیں۔ وہ بچہ بھی فوراً لپک کر پکڑ لیتا، جو کہ باقی بچوں کی طرح بڑی ترسی نگاہوں سے رنگ برنگے نرم و ملائم غباروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ غبارہ بچے کے ہاتھ میں پکڑانے کے بعد اب وہ اس بچے کی ماں سے اس غبارے کے بدلے مزید آٹا یا روٹی کا تقاضا کرتیں، اور بیچاری ماں کو بچے کی خوشی کی خاطر یہ سب کچھ کرنا پڑتا۔ جب وہ مانگنے والی عورتیں پورے گاؤں میں سے گھوم کر باہر نکلتیں تو ان کے تھیلے آٹے اور روٹی سے بھرے ہوتے، لیکن ایک انوکھی بات یہ تھی کہ ان کے آنے کی وجہ سے گاؤں میں ایک عجیب خوشی کا سماں ہوتا۔ گاؤں کا ماحول ہی بدلا بدلا نظر آتا، ہر بچہ خوش نظر آتا اور خوبصورت غبارے ہاتھ میں پکڑے ہوتے۔ یوں محسوس ہوتا کہ جیسے رنگ برنگے غباروں کی بہار آ گئی ہو۔ ہم معصوم بچوں کی تو جیسے عید ہوتی اس دن۔ میری پیاری اماں بھی میری خوشی کی خاطر مجھے بھی غبارے لے دیتی، لیکن ایک کام اماں یہ کرتی کہ غبارے میں سے ہوا ذرا کم کر دیتی۔ غبارے میں سے ہوا کا پریشر تھوڑا کم ہو جاتا تو اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہو جاتا۔ میں جب شور مچاتا کہ میرا غبارہ چھوٹا ہو گیا ہے تو اماں پیار سے سمجھاتیں، پگلے تیرا غبارہ اس طرح پھٹے گا نہیں۔ بہرحال ماں کی بات مان کر باقی بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک بچے نے غبارے کا منہ کھولا اور اس میں اپنے منہ سے ہوا بھرنا شروع کر دی۔ اس طرح غبارے کا سائز بڑا ہوتا گیا اور ہر طرف سے شور مچ گیا کہ اس کا غبارہ سب سے بڑا ہو چکا ہے۔ پھر تو اس کی دیکھا دیکھی بہت سے بچوں نے اپنے اپنے غباروں میں ہوا بھرنا شروع کر دی۔ یوں ایک عجیب مقابلہ شروع ہو گیا۔ میرا ایک کزن بڑا شرارتی تھا، وہ سب سے سبقت لے جانے کی خواہش میں غبارے میں ہوا بھرتا ہی گیا۔ غبارہ بڑے سے بڑا ہوتا گیا، بچوں کی تالیاں بلند ہونے لگی، اس سے بھی جوش آتا گیا اور وہ غبارے کو پھولاتا گیا۔ لیکن اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور غبارہ غائب ہو گیا۔
پہلے تو ہم سب بچے ڈر گئے، لیکن جلد ہی معلوم ہوا کہ غبارہ پھٹ گیا ہے۔ سب بچوں نے خوب شور مچایا، خوب انجوائمنٹ کی۔ کزن بیچارہ روحانسی شکل بنا کر اپنی ماں کی طرف بھاگا اور منہ کو ملنے لگا، جس پر غبارہ پھٹنے کی وجہ سے چوٹ لگی تھی۔ تو اس کی ماں نے اسے سینے سے لگایا اور سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، یہ تمہاری ہی غلطی ہے، تم نے غبارے کے حجم سے زیادہ ہوا بھرنے کی کوشش کی، اتنی تو اس بیچارے کی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا غبارہ ہوا کا اتنا پریشر برداشت نہ کر سکا اور اچانک پھٹ گیا۔ یوں یہ بات ہمیں اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی کہ کبھی بھی غبارے میں اس کی گنجائش سے زیادہ ہوا نہیں بھرنی چاہیے۔ عزیز دوستو، یہ تو تھا ایک معصوم سا واقعہ اور بچپن کی حسین یادیں، مگر ذرا غور کریں تو اس میں ایک سبق بھی پوشیدہ ہے۔ وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات پروان چڑھانے سے پہلے ان کی شخصیت کی خوب دیکھ بھال کر لیں کہ وہ آپ کی دوستی کے قابل ہیں بھی کہ نہیں، یا کہ ان کے ساتھ تعلقات کس حد تک رکھنے چاہیے۔ بعض لوگ بالکل غبارے کی طرح ناپائیدار ہوتے ہیں، قابل بھروسہ نہیں ہوتے۔ اگر آپ انہیں ان کی اوقات سے زیادہ عزت دیں گے جس کے وہ قابل نہیں ہوتے، تو ایک دن وہ آپ کے ہی منہ پر پھٹ جائیں گے، تکلیف اور نقصان پہنچا کر ایسے غائب ہوں گے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ایسے مطلب پرست، پست ذہن، بے ضمیر اور بے حس لوگوں سے ہمیشہ محتاط رہیں۔ ایسے لوگ آپ کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں اور آپ کی ٹینشن اور پریشانی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو زندگی کو سکھی گزارنے کے لیے اور اس سے محظوظ ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی دوستی اور تعلقات اور جو رشتے ہیں، ناطے ہیں، وہ سوچ سمجھ کر بنائیں اور وہاں ان لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں جو آپ کے ساتھ چل سکیں اور آپ ان کے ساتھ چل سکیں۔ تو دونوں میں ایک گہری جو وابستگی ہے وہ ہونی ضروری ہے، اور ذہنی ہم آہنگی اور یگانگت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔